کمنگ فارورڈ فار دا اسٹوڈنٹس اور ڈیٹس کے حوالے سے آئی ڈونٹ نو فرائیڈے کے سیشن کا ڈیسائیڈ ہو گیا نہیں ہوا آپ ہوں گی اگر انشاءاللہ. اٹس سیٹرڈے از 27 رجب نا عید مبارک ماشاء اللہ. تو وہ فرسٹ ریویلیشن اور جو فرسٹ 5 آیات ہیں سورہ علق کی اس میں علم اور اختراعی قلم کا ہے الذی علم بالقلم اور علم الانسان ما لم یعلم. تو جو ان کے ایگزامس کا جو اسٹیج آ رہا ہے اور جو اتنے اسٹریسڈ بچے ہیں کے ساتھ کنیکٹ تو اس کو علم اور سیکنگ ہیلپ فرام اللہ ریڈنگ رائٹنگ السلام علیکم. تو اینڈ وہی میں معصومہ سے بھی ڈسکس کرتی کہ ہم آگے کی جو پلاننگ کریں ماہ رمضان کی اور شعبان کی. سو دا قرآن اینڈ اسٹارٹنگ ود دیٹ اینڈ دین لیڈنگ اپ ٹو. تو اچھا ہے, بہت پیارا ماشاء اللہ. اگر آپ کریں گی فرائیڈے کو تو جسٹ اے سجیشن بیسٹ. لیکن میم ہے نا بچوں کے اب بورڈ ایگزامز اور باقی سب ٹائم آ رہا ہے سو دے گیٹ ڈی اسٹریسڈ موقع کی مناسبت سے بھی. اور ایک جو کنسیپٹ ہے پاکستان میں معراج, اٹس اونلی معراج نا 27 جبکہ ہم لوگ مبعثاں بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح, ہاں اس کو بھی بہت اچھا, بہت اچھا, بیوٹیفل. یہ چیزیں گولڈ ہوتی ہے, گولڈ. جب آپ کو اچھے ریمائنڈرز آئیڈیاز مل جاتے ہیں نا تو میں تو پورے وجود کے ساتھ کھل اٹھتی. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وی ریئلی نیڈ ایچ ادرز سجیشنز اینڈ آئیڈیاز. سو بہت اچھا. اس کو پھر اور آپ اور تھوڑا سا کوئی ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی اگر آپ دینا چاہتی ہیں نا, سو مجھے بھی ایکٹیویٹیز اچھی لگتی ہے. وہ بچوں کے دل و دماغ میں وہ بات ہمیشہ کے لیے رہ جائے. جیسے آپ نے پین کو لیا, صحیح, پین, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. پین, قلم, ایک تو آپ نے سورہ علق کہا اور خود سورہ قلم بھی تو قلم کو بھی ہم لے سکتے ہیں, علق کو بھی. اور ہاں وہی ریڈنگ بکس, قلم, علق, علم, قرآن, اور پھر شب قدر ہے, اور پوری زندگی کا وہ جو پورا مقصد ہے, ہدف ہے, وہ سب کے سب پھر سمجھ میں آنے لگتا ہے. تو آئی تھنک اس سے اگر کچھ ہلکی پھلکی سی ایکٹیویٹیز بھی ہو جائے نا بہت اچھا ہوگا, بہت اچھا ہوگا. اس پہ بھی سوچا جا سکتا ہے. کوئی تدبر کا کورس ہے, اس میں یہ والی سورہ علق کو بھی انہوں نے لیا. تو ان کا جو طرز ہے وہ یہی ہے کہ لائک جسٹ میک کویسچنز, جسٹ ریڈ دا ٹیکسٹ. کوئی تفسیر جاننے کی ضرورت نہیں, جسٹ ریڈ اٹ ود دا ٹرانسلیشن. اور آپ کے مائنڈ میں کیا کیا کویسچنز آ رہے ہیں ہر آیت کو لے کے, پھر آپ آیت کو لنک کریں. ہاؤ مینی ٹائمز از دا ورڈ, ہاؤ مینی ٹائمز ہیو ورڈز بین ریپیٹیڈ. مطلب فرسٹ 5 آیت میں اقرا کا ورڈ 2 ٹائمز آیا ہے, علم عین لام میم جو ہے وہ 3-4 ٹائمز اس طرح سے. تو جسٹ کہ وہ تھوڑا سا آیتوں کو اگر ڈسپلے کر سکتے ہیں ود ٹرانسلیشن, جسٹ دا فرسٹ 5 اینڈ جسٹ آسک دم کہ جتنے کویسچنز آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں فرسٹ آیت کو لے کے وہ بنائیں. اس میں کوئی رائٹ رانگ نہیں ہے, جسٹ میں کویشچنز بنائیں صرف. وہ ایک طریقہ تدبر اچھا یہ ہاں طریقہ تدبر ہے, کتنا اچھا ہے. ایک تو کویشچنز بنانا اور پھر وہی وہ بنا لینا جو ہم لوگ جدول کہتے, کیا ہے, نہیں ٹیبل بھی نہیں ہے, نہیں وہ جس سے ہاں وہ ہم اکثر نیوز پیپرز میں جدول جو فل کر رہے ہوتے ہیں, کالمس نہیں, ہاں سے کچھ اور کہتے ہیں, پزلز بھی نہیں, ہاں پزل ٹائپ ہے نا, وہ کراس ورڈ جو اس میں کویشچنز ہوں گے نا, کیونکہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کویشچنز, سو دا آنسر ول میک دیٹ جدول. یا so that's one way of yeah, the other beautiful. is just open questions. There may not be any answer to it, but just to make them think. Yeah, let's see who came up with the most questions for ayat number 1. کوئی کہے گا 6, کوئی کہے گا 10. یعنی اور تھوڑا سا ان کو few questions دے کے مثلا اقرا بسم ربک الذی خلق, تو یہاں پہ بسم ربی ہے, بسم اللہ کیوں نہیں ہے, anything that comes in your mind. اب اتنے اچھے ان کے ذہن میں نہیں آئیں گے, سب کے نہیں آئیں گے, لیکن آ جائیں گے. آپ یہ ایگزامپل دے سکتے ہیں, ایگزامپل یہ کویسچن کسی کی. ایک اور
کوئی اس میں صحیح غلط نہیں, جو جیسے بیسک جتنا ہو یا جتنے جسٹ یہ چیز کھولنے کے لیے. سو یا تو یہ میم فوزیہ نے بہت اچھا بتایا کہ فرائیڈے یوم مبعث آ رہا ہے, تو اس کے حوالے سے یہ ہماری تھیم ہوگی, ایون فار اس, فار ٹیچرس ٹو. ماشاء اللہ, you know, she told me that the teachers are memorizing a surah. So beautiful. So you people are also in that team? Yeah, we are a part of that club. That club, yeah? Hifz club. Acha, mashallah, mashallah. Yeah, amazing, amazing. Even we can share that with our students, yeah? میں تو بچوں کے ساتھ یہی کہتی رہتی ہوں, you know, میں یہ کر رہی ہوں, میں یہ کر رہی ہوں. So automatically they will get the message. Yeah, exactly. ادھر آ جائیں نا سامنے. ایکچولی اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے نا آگے. ایگزیکٹلی, لیکن اس میں پھر ٹیچرس کا بھی کہا تو ہم نے ایک گروپ ٹیچرس کا رکھا ہے اور باقی 5 گروپ اسٹوڈنٹس. سارا ثواب ماشاءاللہ مہرین کو جائے گا. مہرین کی سلامتی کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اوکے, میں جو دعا ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا ماہ رجب میں, دیٹ از ریئلی بیوٹیفل. Yeah, if you don't have any other questions, so we can just a bit reflect about that specific dua. اگر کچھ ہے تو آپ لوگ بتا دیں, we can discuss that first. Anything else? She's always thinking, mashallah. ان کا دل قرآنی. اور میں تو پتہ ہے آپ کی اجازت کے بغیر بتاتی ہوں, میں ان کے گھر ایک دن میں نے حملہ کیا, ٹھیک ہے, اور پھر میں حملے ایسے کرتی ہوں, میں کہتی ہوں مجھے بتائیں where do you sit, how do you research, how do you know engage yourself with قرآن, مجھے سب دکھائیں. مجھے پوچھا آج کل آپ کیا پڑھ رہے ہیں, تو میں ان کو اپنے ہسبینڈ کی لائبریری میں لے گئی. میں کہا دیکھیے ہمارے پاس اتنے بکس ہیں اور یہ ہے وہ, لیکن آپ کیا پڑھ رہی ہیں آج کل. تو میں نے ان کی ہر چیز جا کے دیکھ کر آئی ہوں, تو سو بیوٹیفل. میں سب, اچھا ایک اور ہما خالہ بھی ہیں, کراچی میں ہوتی ہیں, جو کراچی میں بھی رہتی ہیں, تو ان کی بھی بہت پیاری لائبریری ہے, ہما جعفری. تو میں وہاں کلاسز کرتی تھی نا کراچی میں, ونس اے منتھ آتی تھی ایران سے. تو میں سب کو لیڈیز کو کہتی تھی لیٹس گو اپ اسٹیئرز, یو نو یو ہیو ٹو سی, کیونکہ دیکھنے کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. آپ جب دیکھتے ہو کہ یہ میری طرح ایک یو نو خاتون ہے اور ٹیچر ہے, واٹ ایور مدر ہے, اور اس کے پاس اتنا کچھ, اور یہ اتنا کچھ پڑھ رہی, اس کی پرسنل پرائیویٹ لائبریری اتنی پیاری ہے. سو یو فیل یو نو موٹیویٹڈ. سو مجھے ایک ریکویسٹ آئی ہے اسلام آباد کے کچھ لوگوں سے کہ آپ اپنی لائبریری وزٹ کروائیں ہمیں. میں بڑی خوش ہوئی کہ الحمدللہ اس طرح کی بھی ریکویسٹ آ رہی ہے, ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ یہ بھی لائبریری ہمیں وزٹ کروائیں اور وہ بھی, دونوں ہم نے دیکھنا ہے, ہم نے پڑھنا ہے, اور ہمارے لیے ٹائمنگ رکھیں. سو پبلک کے لیے. ہاں, کہا تھا نا, مشتاقان نور والوں نے بھی بہت کہا تھا. اچھا, دیٹ آئی ڈونٹ نو. اچھا, اس وقت بھی انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اوپر والی لائبریری کا ہمارے لیے کوئی ٹائمنگس رکھیں. کون سی اوپر؟ اوپر کوثر کی جو لائبریری. اچھا, ادھر ہے ہی نہیں کوئی کتابیں ان کے کام کی, بیکاز موسٹلی عربک اینڈ پرشین, یا آئی تھنک بہت ہی کم ہوں گی, اردو میں ہوں گی لیکن بہت ویرائٹی نہیں ہوگی نا. سو ہمیں اپنی لائبریری کو بھی اچھا کرنا ہے. دیکھیے لائبریری کے لیے بجٹ ہے, آپ لوگ جو کتاب سجیسٹ کریں اچھی خریدتے جائیں, ٹھیک ہے, اور ہم سے لیتے جائیں. آپ لوگ خود سب انوالو اور اس میں کریں, ٹھیک ہے. لائبریری کو شیک, خوبصورت, اچھا, بہت سے کنٹریز میں لائبریری پارک کی طرح اور ریفریش ہونے کے لیے لوگ جاتے ہیں. جس طرح انفارچونیٹلی پاکستان میں لوگ جو ہے وہ کیفے جا رہے ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ نو مالز جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو سب سے زیادہ ٹاکسک ماحول ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ فریش ہو جاؤ گے, فریش نہیں ہو رہے ہوتے اور پریشان ہونے جاتے ہیں وہاں پہ. سو پلیز ہم اپنی کمیونٹی کو مالز اینڈ کیفیز اور ادھر ریسٹورینٹ اور جو بھی کچھ ہے ہوٹلنگ سے دور کر کے اس طرف بھی لائیں, ٹھیک ہے, نیچرل لائف, اینڈ دین ون آف دیم از لائبریری کی طرف. تو اس کے لیے آپ لوگ سب مل کے کریں. میں میم سحر کی دکان کھاتی رہتی ہوں, اور ہمیشہ ہم کہتے رہتے تھے کہ اس کو اتنا پیارا بنائیں. حتیٰ میں دار اسلام میں تھی تنزانیہ میں, کچھ عرصہ میں وہاں بھی رہی, تو مجھے یاد ہے وہ جو میں شفانہ آپ کو ملا رہی تھی نا, شفانہ والی فیملی, وہ برٹش وہاں موو ہوئے تھے, تو انہوں نے جا کے اپنے کمیونٹی سینٹر والوں سے لڑائی کی کہ ہمیں فیملی کے لیے لائبریری ٹائم چاہیے.
میرے ہسبینڈ بھی آنا چاہتے ہیں, میرے بچے بھی, میں بھی, ہم تینوں چاروں بچے ان کے ماشاءاللہ 5-6 بچے بیٹے, تو ہم سب آ کے بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں. کہاں ہے فیملی ٹائم. اور میں وہی تھی اور مجھے اتنا مزہ آیا. اور ہم نے پوری وہ لائبریری کو پورا ریسیٹ کیا, اتنا خوبصورت ڈیزائن کیا, فیملی کے لیے الگ جگہ, یہ الگ وہ الگ. تو وہ جو ان کی تھرسٹ تھی نا, وہ لوگ جو کین تھے, وہ لوگ جو اس کے لیے فائٹ کر رہے تھے, سو وہ میرے لیے بڑا اچھا تھا. ہمارے لوگ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ کر کے دو. جیسے میں مہری نے کہا یہ قرآن کلب بنے گا ہی بنے گا, اٹھے کھڑے کہتے کر کے دکھاؤ مجھے, میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو. تو میں تو ڈر گئی, میں نے کہا اچھا ہاں بس شروع کرنا ہے, ختم سو یہ کھڑے ڈنڈے کے زور میں کریں کہ یہ ہمیں چاہیے, لائبریری چاہیے ہمیں, اس کو اوپن کروائیں, اس کو یہاں کروائیں, اس کے لیے بجٹ رکھیں, اس کے لیے ٹائم رکھیں, یہ ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. دیکھو ہم اتنے لوگ آ رہے ہیں اور لوگ بھی پھر آئیں باہر سے بھی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اس میں سب انوالو ہو, جس طرح ماشاء اللہ قرآن کلب میں سب انوالو ہو رہے ہیں, اس میں بھی سب انوالو ہو. اور ماشاء اللہ قلم اور علم اور کتاب کا مہینہ آ گیا, اقرا کا مہینہ آ گیا, ماہ رجب ماشاء اللہ. ہاں میم ہادیہ یو ہیو سم کوشچنس ٹو آسک. میم قریب آ جائیں. میم آگے آ جائیں. چلے بر محمد و آل محمد صلوات. میرا کویشچن تو نہیں ہے, لیکن مے بی اف یو کوڈ گیو اس اے فیو پوائنٹس آن دا امپورٹنس آف 22nd رجب, اینڈ مے بی ایون شیڈ لائٹ آن امام جعفر صادق علیہ السلام's life and wisdom that we can take from him. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رجب میں ہم سب اسی کوشش میں ہیں نا کہ مختلف اعمال کے ذریعے ہم اپنی روح کو قوی کریں. یہ روح کے لیے پرفیکٹ مہینہ ہے. روح پیاسی ہے, تشنہ ہے, اور اگنورڈ, لاغر, کمزور, تو اس کو چارج کرنے اور روح کو قوی کرنے کا یہ مہینہ. تو روح کو جو روحانی ہم غذائیں دے رہے ہیں ان میں روزہ رکھنا ہے, اس میں ایک جو ہے وہ عمرہ کرنا ہے. اب ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے, بیمار ہیں اگر, ٹھیک ہے مثلا, یا وہ باقی عبادتیں نہیں کر پا رہے فائنینشلی یا دوسری پرابلمز ہیں, تو ہم کیوں مس کریں اتنی بڑی عبادت. تو اور کیا کر سکتے ہیں, صحیح کمزوروں کے لیے کیا ہے. تو ایک اور راستہ جو کھولا گیا ہے وہ ہے اطعام. کھانا کھلانا, اتنا ثواب ہے, اتنا ثواب ہے, لیکن سب کے لیے اوپن ہو اور کچھ بھی کھلا دو. دیکھیں یہ جو ہم نے ریسٹرکشنز کی ہیں کہ خاص لوگوں کو صرف بلائیں اور خاص چیزیں صرف اہتمام کریں, یہ نہیں ہے. یہ کوئی خاص ہمارے پاس اوتھینٹک کچھ نہیں ملتا. اطعام کے ذریعے آپ اس طرح سے روح کو چارج کر سکتے ہو جو آپ مثلاً روزے کے ذریعے کرنا چاہ رہے تھے, اذکار کے ذریعے کرنا چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے. تو اطعام کا تو اتنا ہے کہ یہ گارنٹی دی ہے نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو کھلاتے رہتے ہیں ناممکن ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے کسی کے سامنے احتیاج یا محتاجی یا فقر یا کوئی بھی ذہنی تناؤ میں بھی چلے جائے. بہت 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 تاکید ہے, بہت زیادہ تاکید. کہا العجب ثم العجب العجب والعجب, عجیب تعبیریں ہیں حدیث میں ان کے لیے جو دیتے ہیں راہ خدا میں. سو یہ ایک فلسفہ ہے, اور یہ تو ہم سب نے ماشاءاللہ سنا ہوا ہے. ایون تمام اہل بیت علیہم السلام کی زندگی میں ملتا ہے نا, جیسے امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان, یا دسترخوان بچھانا, کھلانا. اچھا مجھے احساس نہیں تھا, ابھی میں سوچتی ہوں, دیکھیے ماشاءاللہ محرم میں بھی کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, صحیح. محرم آیا, ربیع الاول میں میلاد النبی, کھلانا پلانا, تحفے دینا, یہ سب شروع ہو جاتا ہے. پھر
ماہ رجب آیا، پھر ایام فاطمیہ آیا، پھر کھلانا پلانا بھی ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کے رہتا ہے، پھر ماہ رجب آتا ہے، پھر کھلاتے پلاتے ہیں، کتنا اچھا ہے. ہاں شعبان، رمضان، دیکھیں یعنی یہ سارے وہ اسٹیشنز ہیں جو بار بار ہمیں جگا رہے ہیں، ہمیں سیلفشنس میں ایگو سے ہٹا رہے ہیں کہ ہم کی طرف جائیں. یہ وہ پیارا سا میسج ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم نہیں جاگتے تو بہت بڑی ہماری کمزوری ہوگی. اچھا میں اس دعا کی طرف ذرا جلدی سے جاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے سچ مچ بہت شرم آتی ہے یہ دعا پڑھتے ہوئے، اور میں پڑھنے سے پہلے بہت سوچتی ہوں کہ یہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، کیسے پڑھ رہی ہوں، میری جرأت کیسے ہوتی ہے پڑھنے کی، اور پڑھنے کے بعد میں کیا کرتی ہوں، اس کے تقاضے کیسے پورے کرتی ہوں. یا اللہ یہ تو ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، یعنی دن میں 5 مرتبہ پڑھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے. کیا مانگنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ارجو ہو لکل خیر، یا اوور اب جس سے ہم رجا رکھتے ہیں. رجا مینس امید رکھتے ہیں ہر خیر کی. دیکھیں غور کریں، کل یا ورڈ کل از ریئلی پاورفل. ایور اب جس سے ہم خیر کی امید رکھتے ہیں. یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سخطہ عند کل شر، جس کے شر سے ہم سب کے سب محفوظ ہیں. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، ایور اب جو زیادہ دیتا ہے قلیل کے بدلے میں، ہمارے کم سے اعمال کو دیکھ کر ہمیں زیادہ دیتا ہے. یا من یعطی الکثیر بالقلیل. یا من یعطی من سألہ ومن لم یسألہ، جو مانگے یا جو نہ مانگے، ومن لم یعرفہ، اور جو نہ پہچانے اسے بھی دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ تحننا منہ ورحمہ. حنان سے ہے نا، تحنن یعنی مہربانی، لطف. اب اردو میں تو 5-6 ہی الفاظ ہیں ہمارے پاس. بہت مہربان ہے، ودود ہے، رحیم ہے، پتہ نہیں یہ ہے، اس کے اتنے پیارے پیارے سٹیجز ہیں، میننگ ہے کہ وہ حنانیت کی وجہ سے، رحمہ کی وجہ سے دیتا ہے. اچھا یہ دیکھیں سارے عجیب سے سٹیجز ہیں. دیکھیں یا من ارجو ہو کل خیر وآمن سخط ہو عند کل شر. یا من یعطی الکثیر بالقلیل. یا من یعطی من سألہ ولم یسألہ ولم یعرف تحننا منہ ورحمہ. اب یہ 1 2 3 4 5 سٹیجز کے بعد اب آگے اور حیران ہو جاتا ہے انسان. آگے کیا ہے؟ اعطنی بمسألۃ ایاک. کیا دے؟ جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ. یہ جو خیر ہے، مجھے خیر میں سر تپا غرق کر دے. واصرف عنی بمسألۃ ایاک جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ. تمام شر کو مجھ سے دور کر دے. پھر آگے کیا آتا ہے؟ This really surprised me. وزدنی. عجیب ہے، اتنا عجیب و غریب دنیا میں جا کر عجیب و غریب معاملہ رب سے کر کے آخر میں کہہ رہے ہیں زدنی. زدنی یعنی وزدنی من فضلک. یہاں پہ آ کے میں کہتی یا رب مجھ جیسا کنجوس، مجھ جیسا بخیل، مجھ جیسا سٹنجی، مجھ جیسا نیرو مائنڈڈ میں لوگوں کے ساتھ کتنی عجیب غریب انداز سے برتاؤ کرتی ہوں. مجھے اس مقام پر تو نے بٹھایا اور مجھے اجازت دی کہ میں ایسے مانگوں. کیسے مانگوں، کیوں مانگوں، میں پتہ نہیں کیسے مجھے اجازت ملتی ہے. اور I don't know یعنی بس صرف یہی کہہ سکتے کیا کرے، کہاں جائے، پزل ہو جاتا ہے انسان. وزدنی من فضلک یا کریم. پھر آپ کو کہا جاتا ہے آپ اپنا چہرہ اور اس ایریا کو پکڑ کے کہے یا ذل جلال والاکرام. ہاتھ ایسے کر کے مستحب ہے آپ مانگے رب سے یا ذل جلال والاکرام. جلال جلالی ہے، اکرام جمالی صفت ہے. اس میں بھی اتنا خوبصورت مرج ہے. یا ذل جلال والاکرام، یا ذل نعماء والجود. Look at the beautiful attributes of Allah تبارک و تعالی. نعماء والجود. پھر اللہ
کہ ان تمام یا من ارجوہ لکل خیر کل جمیع 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 کہہ کر زد 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 بھی کہہ رہے، زد کے بعد فضل بھی کہہ رہے. فضل کا مطلب بھی زد سے بھی زیادہ عجیب و غریب دنیا ہے، وہ بھی فضل الہی. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یا ذا النعماء والجود یا ذا المن والطول. عجیب ہے، بہت عجیب ہے. یعنی یہاں جو لوگ کہتے ہیں نا آپ بہت ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہو، اللہ کے رحمت اور کرم اور لطف اور حنانیت پر زیادہ گفتگو کرتے ہو، آپ ٹو مچ ہو گئے ہو. یہ نہیں ہوتا. یہ دیکھو، یہ اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھو تو آپ کو لگتا ہے اٹس ٹو مچ. You know, it's too much. You shouldn't be that much lenient, that much, you know, like, I don't know, you know, always دے ہی رہے ہو, giving. اتنا نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا سا آپ کو, you know. تو یہاں آپ دیکھیں تو صحیح کیا ہے یہ رجب. اس دعا سے پتہ چلتا ہے رجب, you know. Look at the actual meaning of رجب. تو یہ دعا ہماری روح کی ترقی, تکامل, تقویت کو خود ہی ایک اتنا بڑا علاج ہے. یہ تھیراپی ہے یہ دعا. یہ ہماری مینٹل ہیلتھ اور ہماری سوچ, فکر, you know, زندگی کو کس طرح سے ٹھیک کر رہا ہے. یہ دعا خود ہی زبردست ہمیں, you know, کہاں زوال سے اس کمال کی طرف اڑنے کی دعوت دے رہی ہے. بس پروردگار عالم انشاءاللہ ان دعاؤں کے صدقے سے ہمیں متجلی اسماء الہی اور رب کا خلیفہ ہونے کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین.